بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ، فرمایا نہیں، ہاں یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد قربانی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کی روح کو تازہ کرو، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، نہ یہ گوشت تمہیں پہنچے گا، نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے جانور میں نے پیدا کیا تو میرے نام پہ ذبح ہو، میری تعظیم اور تقرب پہ ذبح ہو، ایک، اور دوسرا تیری جو نیت اور عقیدہ ہے اس میں بھی صرف میں ہوں، تیری عقیدہ اور نیت میں بھی صرف میں ہوں، اور جانور بھی میرے نام پہ ذبح ہو۔ بس اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانور کی خون زمین پہ گرتا ہے، قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے، گر رہا ہوتا ہے۔ جیسے شہید ہے، شہید کا قطرہ خون زمین پہ گرتا ہے، اس کی اللہ شہادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ قربانی والا جانور یہ ذبح ہونے سے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ توحید کا اظہار ہے اور دوسرا خالص نیت ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، یہ توحید کا مظہر ہے۔ لن ینال اللہ، تم تو لگتا ہے فرشتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم اگر جاؤ نا مشرکوں کے پاس، ان کی پھر قربانیاں دیکھو اور غیر اللہ کے نام کی، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ قربانی یہ کتنی بڑی توحید کی علامت ہے۔ ہاں، وہ ککڑ شکڑ اور بکرے چھترے سارے غیر اللہ کے، کبھی دربار پہ چکر لگا لو، پتہ کرو یہ سلاخوں والے بکرے، اور لوگوں سے پوچھو وہ کیسے منتیں منوتیاں باندھتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو گوشت ان کا، ولا دماؤها، اور نہ خون ان کے، ولیکن لیکن ینالہ التقوی، پہنچتا ہے اس کو التقوی منکم، تقوی تم سے۔ تقوی سے مراد جہاں کیا ہے؟ اخلاص۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اخلاص، اور اخلاص جامع لفظ ہے، عقیدہ توحید کو بھی شامل ہے اور نیت کو بھی شامل ہے۔ توحید کی بنیاد پہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اخلاص سے نیت کے ساتھ، یہ اللہ کے ہاں قبول چیز ہے۔ ینالہ التقوی منکم، تم میں سے، ولیکن یصیبہ تقوی قلوبکم التی الی الامتثال بامرہ تعالی والتقرب الیہ والاخلاص لہ، یہ بات ہے، والتقرب الیہ والاخلاص لہ، اللہ کے ہاں ایک ہی چیز ہے، وہ تقرب عقیدہ توحید ہے کہ اس جانور کو کس کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، کس کے تقرب کی نیت سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ نام بھی اللہ کا اور عقیدہ بھی تقرب للہ، اللہ کے تقرب کے لیے، یہ اصل چیز ہے، یہی پہنچے گا۔ اس لیے مشرک کی کوئی قربانی نہیں، اور اگر مشرک قربانی کا جانور ذبح کرے وہ جانور بھی حلال نہیں اور قربانی بھی نہیں۔ اور تیسری بات التقوی، تقوی ایسی چیز ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اگر 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہیں، ان میں ایک بھی مشرک یا بد نیت ہے، 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے میری بات؟ کیوں مولوی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیوں ایوں؟ ہاں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں گوشت یا خون نہیں پہنچنا، کیا چیز پہنچتی ہے؟ عقیدہ توحید اور اخلاص سے
نیت، اور اس میں کوئی تجزی نہیں ہے۔ سمجھ تو نہیں آئی نا؟ ہاں، 7 آدمیوں میں سے ایک مشرک ہوا، قربانی نہیں ہوگی، یا 7 آدمیوں میں سے ایک نے نیت کی گوشت کی، قربانی نہیں، بے گوشت ہی کھاسا، قربانی نہیں ہوگی، دونوں صورتوں میں نہیں ہوگی، 7 کے ساتھ گوشت کھائیں گے۔ قربانی نام ہے اندر کے تقوی کا، اس لیے آج کے دور میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی الگ کی جائے۔ خصوصاً حیرانگی کی بات ہے، مباحثوں کے بڑے بڑے مرکز ہیں، اچھا وہ قربانیاں اجتماعی کرتے ہیں اور کبھی عقیدہ پوچھے ہی نہیں، کون پیسے دے کے جا رہا ہے، کبھی عقیدہ نہیں پوچھا۔ اور آپ کے پنڈی والے مرکز میں بھی یہی ہوتا ہے، حالانکہ شاہ توحید کا مرکز ہے، کبھی نہیں پوچھا گیا یہ مشرک ہے، مباحث ہے، کون ہے، جو پیسے، اور صرف ایک نہیں، پورے ملک میں روٹین چل چکی ہے۔ اور مدارس والے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کھالیں مل جائیں گی، چمڑے مل جائیں گے، اس نیت سے وہ سب کتا بلا اکٹھا کر لیتی ہیں، اور کبھی نہیں پوچھا تیرا عقیدہ ہے کیا۔ اب قربانی کسی کی بھی نہیں ہوتی، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس مسئلے کو سمجھو، تو جب عقیدہ پوچھے ہی نہیں، اس نے بتایا ہی نہیں، تو جیسے عقیدے والا آ گیا تو حصے انہوں نے گھر بیٹھ کے بنانے ہیں، 7 اس میں، 7 اس میں، 7 اس میں اور 7 اس میں۔ اب وہ آ کون رہے؟ 71 قسم کے مشرک اور مختلف قسم کے، تو ایک مشرک کا جب حصہ پڑ گیا سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور اگر مشرک سے ذبح کرایا وہ کھانا بھی جائز نہیں ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ایک حدیث دیکھ لو نیچے ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قربانی اسی کی ہے جس کا عقیدہ ابراہیم والا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم والا عقیدہ نہیں، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو ایسے آدمی کی بھی قربانی نہیں، شریک ہو گیا تو 6 باقیوں کی بھی نہیں، اور ایسے سے ذبح کرائی تو جانور حلال بھی نہیں، جس کا عقیدہ ابراہیمی نہیں ہے۔ فَقُلُوا، تو یہاں پر کیا آیا؟ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے کہا جب صحابہ نے کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے، بڑا مسئلہ توحید بیان کیا، علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ، علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، تقریر میں جملہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیم ہے، قربانی اس کی ہوگی جس کا عقیدہ ملت ابراہیم والا ہو، جس کا عقیدہ ملت ابراہیمی والا نہیں، جو ملت ابراہیم کو نہیں مانتا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ ہاں بھئی، بہت اچھا جملہ ہے، ملت ابراہیم والا عقیدہ ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم۔ قال ما لنا منها، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بكل شعرۃ حسنہ، کہا، فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ قالوا یا رسول اللہ فالصوف، یہ جو سوپ ہے اون، قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔
مراد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے تمام اعضاء وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، حتیٰ کہ اس کے بالوں کی بھی قیمت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے جہاد والا گھوڑا اس کی لید بھی قیامت کے دن تولی جائے گی، لیکن نام اعمال میں نہیں لکھی، مطلب ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اس کا چارہ، لید، پیشاب وہ جو کر رہا ہے اس کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا جو جہاد کا گھوڑا ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور، اس کے تمام اجزاء اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ آگے ذرا دیکھو، ما ارید بہ وجہہ فذلک الذی یقبلہ ویرفع الیہ، ہاں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی قبول ہوگا، وہی پس وہ بلند ہوگا، اٹھایا جائے گا عمل اوپر اور اسی کو ثواب ملے گا۔ اس پر حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن ہاں تو یہ انما الاعمال بالنیات اسی الفرق بین النیت الفاسدہ والصحیحہ یہی ہے۔ بکرہ مالک قولہم، امام مالک کہتے ہیں کہ قربانی سے پہلے یہ کہنا اللہم من کا و الیکا قال ہذہ بدعۃ، یہ کیا ہے؟ لیکن سمجھو بات، آگے پوری بات سمجھو، یہ آپ سے ثابت ہے، یہ کہنا امام مالک کہہ رہے ہیں بدعت ہے، توجہ ہے میری طرف، پوری توجہ کرو۔ امام مالک کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن آگے بھی ذرا پڑھو، وَأَجَازَ ذَلِكَ، ابن حبیب نے جائز قرار دیا اور حسن نے، بل حجت لہما، ان کی حجت جو ابو داؤد نے روایت کیا حضرت جابر سے، قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے اور عملہ ہے، اور ان کو لٹایا اور پھر آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی، پڑھو فطر السماوات، ساتھ بلانے کا مطلب ہوتا ہے نیند نہیں آتی، آپ جب بولتے ہیں تو سست ہو جاتی ہے۔ ہاں، مجھے آپ کے پٹرول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے پٹرول کی ضرورت ہے، اس لیے بولا کرو تاکہ نیند چلی جائے۔ حنیفا وقرأ الی قولی انا اول المسلمین اللہم منک ولک ام محمد و امتہ باسم اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے بات کی۔ ثم ذبح فلعل مالکا لم یبلغہ ھذا الخبر، ہو سکتا ہے امام مالک کو یہ خبر نہ ملی ہو یا ان کے نزدیک صحیح نہ ہو، اور العمل یخالف علی ھذا یدل قول انها بدعہ۔ اب امام قرطبی بڑے آدمی ہیں لیکن جہاں تھوڑی لغزش کر گئے، حالانکہ بڑا محدث ہے اور بڑا فقیہ ہے اور مفسر ہے، لیکن ذلت لا یذل ربی ولا ینسا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں قرطبی نے جو توجیہ کی ہے بالکل صحیح نہیں، میری بات سنو، امام مالک نے جو بدعت کا صحیح کہا، اور جو حدیث ہے ابو داؤد کی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں کیا ہے کہ یہ آپ کا معمول تھا، جی اندر دیکھیں، میرے منہ کے طرف نہیں، یہ آپ کا معمول تھا، غور کریں حدیث کے اندر دیکھیں، آپ نے کیا کیا، ایک دفعہ یہ کام کیا کہ وہ اللہم منک ولک ان محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی طرف سے، یہ کام آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا۔ ان محمد، پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں، قربانی آپ نے بار بار کی، لیکن امت کی طرف سے قربانی ایک مرتبہ کی۔
اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے، یہ واقعہ تو حال لا عموم لہا، یہ ایک جزئی واقعہ ہے۔ اور امام مالک جو بدعت کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ جو واقعہ تو حال لا عموم لہا، جو جزئی واقعہ ہے اس پر جزئی طور پہ عمل کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا یہ بدعت ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی؟ اس کو معمول بنانا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ امت کی طرف سے جو مینڈے ذبح کیے، بار بار نہیں کی، اور قربانی خود کی، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے یہ لفظ کہے، اب اس کو معمول اور دستور بنا لینا کیا بن جائے گا؟ بدعت۔ اس کو کہتے ہیں التزام عملی۔ تو التزام بدعت کی بنیاد ہے، چاہے وہ اعتقادی ہو یا چاہے وہ کیا ہو، عملی۔ آپ نے جو کام مرتن کیا اس کو اباحت تو کہہ سکتی ہے، مباح تو کہہ سکتی ہے، لیکن اس کو دستور بنانا اور معمول بنانا یہ کیا بن جائے گا؟ بدعت۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور یہ پورا اصول بدعت میں سے ایک ضابطہ ہے کہ جو کام نبی کریم علیہ السلام نے مثلا ایک مرتبہ کیا تو وہ مباح ہے، لیکن دستور بنانا وہ بھی بدعت بنے۔ اس کی مثال وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز میں شیطان کا حصہ مت بنا۔ کیا؟ فرمایا ہمیشہ دائیں سائڈ سے مت پھرا کر، کبھی بائیں سائڈ سے بھی پیچھے پھرا کر۔ اب دونوں مباح ہیں، لیکن ایک سائڈ پر التزام کرنا یہ بدعت ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ تو التزام عملی بھی کیا بنا دیتا ہے؟ بدعت۔ امام مالک ٹھیک کہہ رہے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ بزرگ ہیں، لیکن یہاں ان سے لفظ سے قلم ہے اور کہتے ہیں شاید پہنچی نہیں۔ یہی اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے چاشت کی نماز پڑھنا آپ سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے مسجد کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو کسی نے صوفی اکٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا بدعت ہو، یہ بدعت ہے۔ کیوں کہا کہ آپ سے حالانکہ چاشت ثابت ہے، بدعت کیوں کہا کہ وہ جو انہوں نے حیت بنائی ہوئی تھی اور روٹین بنا لی، اس روٹین کو ابن عمر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اس لیے اتباع نبوی کا مطلب ہے کہ جو کام آپ نے مرتن کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں؟ واقعہ تو حال لا عموم لہا، یہ ایک واقعہ حالی ہے، اس کا عموم نہیں، تو اس کو تم بھی روٹین نہیں بنا سکتے۔ اگر احیاناً کرو تو صحیح ہے، التزاماً یا دواماً کرو گے تو وہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ اسی کو امام مالک کہہ رہے ہیں۔ ہو گیا بھائی، آگے کیا ہے؟ کذالک سخرھا، اسی طرح تابع کیا اللہ نے اس جانور کو واسطے تمہارے، تاکہ عظمتیں بیان کرو اللہ کی۔ پھر پیچھے اسم اللہ کے ذکر کی بات تھی، اب کیا لِتُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے کہ ہداکم، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ ہدا، اس طریق پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، علامہ ہداکم۔ تو علامہ ہداکم سمجھ گئے؟ یہ رد ہے پرویزیت کا کہ تکبیریں کیسے کہو گے؟ جیسا اللہ نے تمہاری رہنمائی کی اسوہ رسول میں، پیغمبر کریم نے تمہیں بتایا ہے اسی طرح کرو گے۔ اور اب لِتُکَبِّرُ اللہ کا ایک اور معنی ہے
لتعرفوا عظمتہ باقتداری علی ما لا یقدر علیہ غیرہ، تاکہ پہچانو اللہ کی عظمت بے اقتداری، اللہ نے تمہیں قدرت دی جس پر مالا یقدر علیہ غیر اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو آگے کیا ہے؟ لتکبر اللہ کا معنی بولو بولو شابش، تکبر اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو وحدوہ بالکبریاء، تو وحدوہ بالکبریاء، اس کی کبریائی میں اسے وحدہ لا شریک سمجھو اور توحید بیان کرو اس کی کہ بلہ الکبریاء فی السماوات وکیلہ ہو التکبیر اندل احلال اب یہ ذبح کے وقت یا احلال کے وقت، بہرحال جو بھی ہو لتکبر اللہ، اس تکبیر کی تشریح اسوہ رسول میں ملے گی علی ما ہداکم، جیسا کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اللہ نے کہاں طریقہ بتایا اس تکبر اللہ کا؟ کسی منکر حدیث سے پوچھو وہ آیت دکھا جان لے تکبر اللہ علی ما ہداکم کی تشریح ہو، پورے قرآن میں نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کہیں اور بھی ہدایت کی ہے، اور وہ اور ہدایت کیا ہے؟ وہ بی خفی ہے، وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا محسنین کو۔ کس کو؟ محسنین کون ہے؟ موحدین، اور احسان کی سب سے بہترین تشریح وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ کیا معنی کرتے ہو اس کا؟ یہاں پر بھی کچھ کفریہ چیزیں ہیں۔ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے، گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اگر نہیں دیکھ سکتا لم تکن، اگر نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھتے ہیں، یہی معنی کیا جاتا ہے، یہ معنی کیا جاتا ہے، یہ معنی بالکل کفر کے قریب ہے۔ یہ کون سا معنی ہوا؟ کأنک تراہ، عبادت یوں کر تو گویا کہ دیکھ رہا ہے۔ کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی تصور کرے گا؟ کأنہ ہے نا، دو درجے بناتی ہے نا، پہلا درجہ ہے گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب پہلا درجہ ذرا لے لو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی ذہن میں تصور کیا نا یہ اللہ ہے تو یہ کافر ہے۔ تو کرنا کا تراہ کا کیا معنی؟ جہاں درجے دو بنانے ہیں تو پھر تمثیل بنانی پڑے گی، حقیقت نہیں۔ پھر کیا ہے؟ تمثیل، تمثیل بڑی دور جا کے بنے گی۔ جیسے مالک دیکھ رہا ہو یا مالک سامنے ہو تو کام کیا جاتا ہے، وہ تمثیل ہے۔ اور آسان سا معنی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو دیکھتا ہے اگرچہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ان لم تکن کیا ہے؟ اگرچہ۔ میں نے بتایا تھا کہ انی اعوذ بالرحمن
ان کنتا تقیا، وہاں ان کیا بنایا تھا؟ وصلیہ، تو یہاں پر بھی ان کیا بنے گا؟ وصلیہ، اگرچہ واو موجود نہیں ہے۔ اس پر میں نے اس لیے حوالے بھی دیے۔ تو اصل حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یوں کر۔ اور یہ جو تصور ہے نا، یہ بھی بہت مشکل ہے، یہ تدریجاً حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ پوری نماز میں اتنا دل جمائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے یہ بہت کوشش کی، اور جب دوسری رکعت میں پہنچا تو وجود میں ایسا لرزہ طاری ہو گیا اور ایسا کرنٹ لگا، اور ایسی حالت کہ نماز بھی وہاں رہ گئی۔ اور پھر میں نے اپنے پیر مرشد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خیر تجلیات اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھی چیز کیا ہے؟ 4 دن تو نماز پڑھنے کو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اب کھڑا کیسے ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر یہ تصور پورا ہو تو یہ تدریجاً کوئی حاصل ہو تو ہو، بس اتنا ہم درجہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم نماز میں جو پڑھ رہے ہو اس کے ترجمے پہ دھیان ہو، اور اتنا ہو کہ میں اللہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی اس سے اگر زیادہ تصور ہوگا تو میرا خیال ہے کام بہت گڑبڑ ہوگا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ کوئی بات آپ نے سمجھی؟ ہاں، جس کو شک ہو نا تو وہ اسی طرح تصور کر کے دکھائے، پوری 4 رکعتوں میں دل جما کے دکھائے۔ میں پھر اس سے پوچھوں گا کہ کیسے کیفیت بنتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ خیر، اللہ کرے سمجھ آ ہی جائے۔ کم از کم یہ درجہ جو ہے نا، یہ ہمارے جیسے ناقص آدمیوں کے لیے کافی ہے کہ دھیان جو رہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کلمات کے معانی پر، اور ذہن میں ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ بس یہ تصور اگر حاصل ہو جائے، یہ کفایت ہے احسان کے لیے۔ اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ ہاں بھائی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا المحسنین، احسان کرنے والوں کو، جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں۔ محسنین، دل سے نیکی، سمجھ گئے میری بات؟ دل سے نیکی کرنے والے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بولتے ہو ذرا سفر کریں۔ ان اللہ، بشارت ہے، بے شک اللہ دفع کرتا ہے غلبہ کفار کو، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اسی سے ہم استنباط کرتے ہیں اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا، اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا۔ اور جہاں الذین آمنوا کون ہے؟ پکی بات ہے تم ہو۔ الذین آمنوا اس وقت تم تھے، اس کا اولین مصداق صاحب ہیں۔ ان اللہ، تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت اللہ ہے۔ صحابہ کا دفاع کرنا کیا ہے؟ سنت اللہ۔ اور سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہو اللہ نے کیسا دفاع کیا۔ صحابہ کا دفاع پورا مضمون آ گیا، یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوار کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر دغا باز ناشکرے کو۔ اللہ فرماتے ہیں موحدوں سے میرا پیار ہے، موحدین کی میں حفاظت بھی کرتا ہوں، ان کا دفاع بھی کرتا ہوں۔ اور جو مشرک ہے، مشرک نرا دغے باز ہے، نرا ناشکرا ہے خوان، بہت بڑا خان۔ خوان کیا ہے؟ بہت بڑا خان، بہت بڑا خان، خوان
بہت بڑا دغے باز، بہت بڑا فراڈیا، 10 نمبریہ، ہر مشرک 10 نمبریہ فراڈیا ہے، کفور ناشکرا۔ اور اس لیے اللہ مبہدوں کی ان خائنوں سے حفاظت کرتے ہیں، ناشکروں سے حفاظت کرتے ہیں۔